اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی تقریب جو ہم نے یہاں پر اہتمام کیا ہے اس کا بنیادی مقصد ہمارے صرف ملک کے نہیں دنیا کے نامور موسیقار جناب سہیل رانا صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے کہ انہوں نے انتہائی قلیل عرصے میں خود اپنا والنٹیئر کر کے ایک انتہائی خوبصورت پروگرام پیش کیا پاکستان کے قومی دن کے موقع پر. فائدہ اٹھائیں گے آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ اور آپ کے چال پہ. And so with that, I would once again like to salute you, Nafis Bhai, and of course Sohail Rana, on behalf of the Premier of the Province of Ontario, Kathleen Wynne, and on behalf of the Parliament and members of the Legislature. Assalamu alaikum. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سہیل رانا صاحب کی تعریف کرنا کچھ ایسا ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا. میں نہیں سمجھتا کہ موسیقی کی اس دنیا میں ان سے زیادہ کوئی قداور شخصیت بھی ہوں گی. وہ فلمی نغمے ہوں، وہ قومی نغمے ہوں، وہ ہلکی کلاسیکل نغمے ہوں، غزل ہوں، انہوں نے جو موسیقی ترتیب دی ہے اس کا کوئی جواب نہیں. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں زیادہ کچھ ان کے بارے میں کہہ سکوں. میں انہی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سہیل رانا صاحب. شکریہ اصغر صاحب. کونسل جنرل زکریا صاحب, ڈاکٹر شفیق قادری صاحب, members of the consulate, ladies and gentlemen, PIA, members of media, distinguished guests, friends, and my cultural ambassadors, آپ سب کو میرا سلام. آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اس خوشی کا موقع ہے کہ زکریا صاحب نے جب پاکستان ڈے آیا تو کچھ دنوں پہلے مجھ سے کہا رانا صاحب کیا کوئی آپ پروگرام پیش کر سکتے ہیں ہمارے لیے. میں نے کہا پاکستان کے لیے تو میں حاضر ہوں لیکن میرے پاس یہاں ٹولز نہیں ہیں, کیونکہ میں جب بھی پروگرام پیش کرتا تھا پاکستان کے لیے کم سے کم 100 سنگرز ہوتے تھے, 50-60 کا آرکسٹرا ہوتا تھا, اور یا ساری پریزیڈنسی یا ساری ڈپلومیٹک کور موجود ہوتی تھی سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے. تو کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حاضر ہے, وی ڈونٹ ہیو انف ریسورسز اینڈ فیسلٹیز, تو آپ کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ بس آپ نے کہہ دیا سمجھ لیجیے یہ ہو گیا. میں نے وہ ذمہ داری اپنے سر پر لے لی اور مجھے معلوم تھا کہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن جب آپ اللہ کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں تو پھر سارے کام ہو ہی جایا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے پروگرام پیش کیا, میرے ساتھ میری ٹیم موجود تھی اور جس خوبصورتی سے انہوں نے ریہرسلیں کی اور پروگرام کو پیش کیا میں وہ نہیں بھولوں گا. 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے تک ریہرسلیں ہوتی رہیں, کوئی 10-12 ہماری ریہرسلیں ہوئیں. تو میں اپنے کلچرل امبیسڈرس کا جو ابھی آئیں گے تھوڑی دیر پہلے اپنے ایوارڈز لینے کے لیے, ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اپنی بیگم کا جو میرے ساتھ رہیں, میرا بیٹا عدنان میرے ساتھ رہا. شفیق قادری صاحب آپ نے جو کلمات اس ناچیز کے لیے کہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں کس لائق ہوں. ہم نے یہی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو آپ جب میری تعریف کرتے ہو تو دراصل وہ تعریف میری نہیں ہے, وہ اللہ کی ہے جس نے مجھے بنایا. اور میری کیا بساط ہے کہ میں کوئی چیز بناؤں. میں تو ہاتھ بھی یہاں سے اوپر نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ چاہے نہیں. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے کہ مجھ نے ایک شعبہ دیا اور میں نے اس شعبے میں کام کیا اور آپ کو پسند آیا, یہ میری خوش نصیبی ہے. میں سوچتا ہوں کہ جب آدمی اپنے گھر سے دور ہوتا ہے
تو اس کو کلچرل شاکس ہوتے ہیں، اس کو اپنی گلیاں اور سڑکیں، شہر، دوست، لوگ، گھر والے سب یاد آتے ہیں. اس وقت وہ بالکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. لیکن یہاں بلکہ کہیں پر بھی جب ہم جاتے ہیں، پر بالخصوص یہاں چونکہ ہم مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے، تو شروع میں ہمیں بھی بڑے شوقس لگے، آپ کو بھی لگے ہوں گے. تو 3 شخصیات، 3 ادارے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں تھپکی دی: PIA، میڈیا، اور ہماری ایمبیسی یا ہائی کمشنرز آفس یا ہمارا کونسلیٹ جنرل. اس لیے کہ ہمیں تو پاکستان میں جہاں جہاں ہوتے تھے ہمیں اپنا پرچم نظر آتا تھا بلڈنگوں کے اوپر اور نیشنل ڈیز پر. یہ پرچم صرف ہمیں یہی نظر آتا ہے، یا جب ہماری ایئر لائن اڑتی ہے یا آتی ہے تو ہم وہاں دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہی جی چاہتا ہے کہ سجدے میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں آزادی دی، تو نے ہمیں یہ نعمت دی، تو نے ہمیں پاکستان دیا. پاکستان ڈے فنکشن جو ہے، جو اس دن ہوا، وہ ایک ایسا دن ہے جو ہماری تاریخ میں آیا سن 1940 میں. اور اس کے بعد 47 میں پاکستان بنا، اور کتنی قربانیاں دے کے ہم لوگ بوڑھے بچوں کی، معصوموں کی یہاں آئے اور یہ ہمارا گھر بن گیا. ہماری خوشیوں میں بہت سارے دکھ بھی چھپے ہوئے ہیں، جو جب یہ دن آتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں. اب ایک دن اور بھی ہے جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے، وہ بہت اہم دن ہے، وہ ہے 11 مئی. اور میں سوچتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اور اپنے دوستوں میں بھی گفت و شنید ہوتی ہے کہ کیا واقعی میں فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے؟ کیا واقعی میں ہم نے صادق اور امین لوگوں کو ڈھونڈ لیا ہے کہ اب ہماری پارلیمنٹ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا اور ہمارے یہاں کرپشن نہیں ہوگی، اور یہ جو بجلی کا فقدان ہے، یہ جو پانی کا فقدان ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا ہم وہ پاکستان جو قائد کا پاکستان تھا، جو علامہ اقبال کا پاکستان تھا، جو بلے شاہ کا پاکستان تھا، کیا وہ ہم پاکستان پھر سے دیکھ سکیں گے؟ کیا ہماری آنے والی نسلیں وہ پاکستان دیکھ سکیں گی؟ اس پاکستان کے لیے میں نے، جب میں چھوٹا سا تھا اور پھر جب بڑا ہوا، دعائیں مانگی، اور پھر دعائیں وہ گیت کی شکل میں آ گئیں جو آپ نے سنے: سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، جیوے جیوے پاکستان، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، میرا پاکستان ہے، اور ان گنت اس قسم کے گیت. ایسا لگتا ہے حالانکہ میں نا امید تو نہیں ہوں، ہمیں پر امید ہی رہنا چاہیے. لیکن کیا ہمیں ہوش آ گیا ہے یا نہیں؟ یا ہم ابھی بھی اسی نشے میں موجود ہیں کہ شاید ہم پھر سے وہ دن دیکھ لیں گے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں؟ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک نظم لکھی تھی، حالانکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، میں تو ایک موسیقار ہوں، لیکن کبھی کبھار تبادلہ کر لیا کرتا ہوں. ویسے بچوں کے لیے میں نے بہت کچھ کیا، لکھا، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا. میں نے کوئی 1000 سے زیادہ گیت بچوں کے لیے لکھے، پر یہ جو میں نے لکھا ہے یہ میرے خیال میں وقت کی پکار ہے، جو میں نے کچھ دنوں پہلے لکھی تھی جب میں نے حالات پاکستان کے دیکھے، اور جب خبریں آتی رہیں کہ آج 10 لاشیں ادھر ملی، 15 ادھر ملی، پھر طوفان آئے، زلزلے آئے. تو میں آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، دعا بھی ہے، اور گڑ گڑا کے اس سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اے رب العالمین ہمیں تو حل بتا. غوری صاحب، آپ کی خاص طور پر توجہ چاہوں گا. میرے خدا میرے خدا میرے خدا، تو پھر سے مجھے راستہ دکھا، تو پھر سے مجھے راستہ دکھا، وہ راستہ
جو کر دے مجھے منزل آشنا، وہ راستہ جو کر دے مجھے منزل آشنا، منزل ملے تو بھی ملے ہو ایسا معجزہ، منزل ملے تو بھی ملے ہو ایسا معجزہ، سجدے میں روز شکر کے کرتا رہوں ادا، میرے خدا میرے خدا میرے خدا تو پھر سے مجھے راستہ دکھا، اے رب ذوالجلال مجھے اختیار دے، مجھے اختیار دے، حق بات کہنے کی مجھے ہمت ہزار دے، حق بات کہنے کی مجھے ہمت ہزار دے، قسمت کو عاقبت کو الہی سنوار دے، الہی سنوار دے، گلشن پہ بد نظر نہ پڑے وہ بہار دے، گلشن پہ بد نظر نہ پڑے وہ بہار دے، مشکل کشا تو دور کر مشکل میری ذرا، میرے خدا تو پھر سے مجھے راستہ دکھا۔ اب ذرا سنیے، کس اور جا رہے ہیں، کس اور جا رہے ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں، پہلے سے آج اپنے وہ شام و سحر نہیں، پہلے سے آج اپنے وہ شام و سحر نہیں، تھا جن پہ ہم کو ناز وہ شمس و قمر نہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں اب گزر نہیں، کیسے بنائیں ٹوٹے گھروں کو ہمیں بتا، میرے خدا تو پھر سے مجھے راستہ دکھا، قدروں کو راتوں رات ہم ہی نے مٹایا ہے، ہماری جو قدریں تھیں قدروں کو راتوں رات ہم ہی نے مٹایا ہے، جو دب چکے تھے قصے ہم ہی نے اٹھایا ہے، جو دب چکے تھے قصے ہم ہی نے اٹھایا ہے، تہمت کسی پہ کیوں دھریں، تہمت کسی پہ کیوں دھریں، گھر خود اجاڑا ہے، نسلوں کو رفتہ رفتہ ہم ہی نے بگاڑا ہے، نسلوں کو رفتہ رفتہ ہم ہی نے بگاڑا ہے، بھٹکیں کبھی نہ پھر تو ہمیں راہ وہ دکھا، میرے خدا تو پھر سے مجھے راستہ دکھا۔ اور آخر میں مناجات ہے جس میں امید کی کرن شامل ہے، پنچ مشرق کی اوڑھنی، مشرق کی اوڑھنی نے کیا ہے عجب اثر، مشرق کی اوڑھنی نے کیا ہے عجب اثر، کل تک جو سو رہے تھے وہ ہے آج باخبر، کل تک جو سو رہے تھے وہ ہے آج باخبر، برسوں کا صبر لایا ہے سب کے لیے ثمر، پنچھی جو اڑ گئے تھے وہ اب آ رہے ہیں گھر، جو برین ڈرین ختم ہو گیا تھا اب وہ واپس لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، کہ پنچھی جو اڑ گئے تھے وہ اب آ رہے ہیں گھر، ظلمت سے کیسے نکلیں ہمیں روشنی دکھا، میرے خدا تو پھر سے مجھے راستہ دکھا۔ بہت بہت شکریہ۔ Thank you, Mr. Rana. Now we would like to proceed with the certificate presentation to the blossoming youth members of the Pakistani community in recognition of their valuable contributions to glorify the auspicious occasion of Pakistan Day on 23rd March 2013. May I please request Honorable Consul General Mr. Mohammad Nafiz Zakaria for the certificate presentation. Please welcome Mr. Mohammad Nafiz Zakaria. Okay, before we proceed with the certificate distribution, I would like to say a few words. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، بالخصوص ہمارے آج کے سٹار، آج کی ایوننگ کے سٹار سہیل رانا صاحب، میں آج کی شام ان کے نام کرتا ہوں۔ ہمارے معزز MP شفیق قادری کرامت اللہ غوری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ میں آپ سب کا فردر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑی شخصیت، ملک مایہ ناز کھلاڑی میاں داد، ان کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے۔ آج کی شام جیسا کہ میرے کولیگ، آئی ہوپ کہ سب لوگ یہاں موجود ہیں اور اردو سمجھتے ہیں، یا میں سوئچ کروں انگلش میں؟ تو ہاں، آج کی شام جیسا کہ میرے کولیگ
डिप्टी कौंसल जनरल असगर अली गुल साहब ने बताया कि बेसिकली हम इकट्ठा हुए हैं उन बच्चों को एक्नॉलेज करने के लिए, उस यूथ को एक्नॉलेज करने के लिए जिन्होंने अंत तक मेहनत करके बहुत ही मुख्तसर अरसे में व कम वक्त के अंदर जो है पाकिस्तान के नाम पे लब्बैक कहा, हमारी पुकार को जो है उसका जवाब दिया और 23 मार्च के फंक्शन पे एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे के पाकिस्तान के कौमी नगमे गा कर उसको 4 चांद लगा दिए। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि उन सब बच्चों के लिए भी तालियों का एक राउंड है। सोहेल राना साहब ने जो आज अपनी नज़म बल्कि दुआ अभी पढ़ के सुनाई आपको, बेहतरीन दुआ थी। इस दुआ को सुनने के बाद मुझे शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की याद आ गई, क्योंकि इसमें ना सिर्फ इन्होंने दुआ की, थोड़ा सा गिला भी किया और कुछ ख्वाहिशात का इज़हार किया, फिर उसके अंदर जवाब भी दिया खुद ही। जब तक मैंने वो जवाब तक वो पहुँचे नहीं थे, मैं सोचा था कि जहाँ जब आऊँगा तो उनको जवाब दूँगा, लेकिन जवाब ने खुद ही दे दिया था कि हम लोगों को कभी उम्मीद का दामन जो है वो साथ छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिस नाम पे वो वजूद में आया, मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़ात बारी ताला खुद उसका भरम रखेगा। आज हम सब इधर उधर होने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है जनाब सेकुलरिज्म की बात करता है, कोई किसी सोशलिज्म की बात करता है, कोई किसी चीज़ की बात करता है, कोई डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि हम क्यों शर्मिंदा हैं इस बात पे कि अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया तो इसमें क्या ऐसी ख़राबी है। इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब का बेहतरीन मज़हब है, सबका मजमुआ है, और यही वजह है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनको नबूवत मिली तो उसमें इस्लाम के जो बुनियादी मैं कहना चाहिए कि अकायद है, उसके अंदर ये सब चीज़ मौजूद है कि जनाब जितने नबी गुज़रे हैं उन सबको मानना, जितनी किताबें गुज़री हैं आई हैं इस दुनिया में उन सबको मानना। तो यहाँ तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको मुझे ये लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस्लाम के मायने क्या हैं। आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस मकसद में उसका बैकग्राउंड जो है, उसका बैकड्रॉप 23 मार्च का और पाकिस्तान नेशनल डे का वो ओकेजन था जिस पे इन बच्चों ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इन्हीं लोगों को हमने सामने रखना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इनको गाइडेंस देनी है। बाकी एनर्जी इनके अंदर मौजूद है, माशाल्लाह जहन इनके बड़े कुशादा है और इनको किसी किस्म की जो है सिर्फ अगर चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ रहनुमाई की ज़रूरत है, और वो रहनुमाई अगर हम देंगे तो ये हमारा मुस्तक़बिल जो है वो ताबनाक होगा। मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं क्योंकि बीच में नमाज का वक्त भी होने वाला है और इस दौरान जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। नमाज का बंदोबस्त हमने किया हुआ है, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे। अल्लाह ताला इस चीज़ पे हमें कुछ नहीं कहेगा। आई एम वेरी श्योर। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों का कि उन्होंने आज की तकरीब जो है मुनक़्क़द करने में मेरा भरपूर साथ दिया। हमने बहुत ही सिंपल सी तकरीब रखी थी जिसके अंदर जो है हम लोग चाहते थे कुछ MPs वगैरह हमारे आए यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो वक्त की कमी के बायस और दूसरे ये कि ज़ाहिर आज वर्किंग डे है, शायद इस वजह से भी लोग पहुँच नहीं सके। लेकिन एक MP जो कि हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमारे खैरख्वाह हैं, जिम कैरी जानस, उन्होंने अपना नुमाइंदा भी यहाँ भेजा है और उन्होंने अपना खैर सगाली जो है एक पैगाम भी भेजा है यहाँ पे। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जो लोग भी उनकी कंस्टिट्यूंसी से यहाँ मौजूद हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके वसातत से मैं उनको अपना शुक्रिया भेजना चाहता हूँ। तो इस चंद अल्फाज के साथ मैं आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे ख्याल में उस लम्हे का जिसका सबको इंतज़ार था कि हमने अपने सर्टिफिकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इनको करनी थी। हाँ, अलबत्ता अगर बच्चे कुछ ये जिनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो भी अगर कुछ कहना चाहें, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहें, तो मोस्ट वेलकम।
Thank you very much. Now we would proceed towards the the certificate presentation. Recipients for certificates of appreciation belong to the team of legendary musician from Pakistan, Mr. Suhail Rana. Mr. Suhail Rana and his team presented a mesmerizing and full of patriotism musical program at the Pakistan Day celebrations. Our certificate goes to Muniba Sheikh for singing national songs in her mesmerizing voice at the Pakistan Day celebration. Please welcome Muniba Sheikh. Yeah. One more. Video. Next certificate is presented to Ms. Umema Sheikh for singing. Please welcome Umema. Now may I please request Mr. Aslam Ali to receive his certificate of appreciation for singing at the celebrations. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग ने इतनी खुशूसलूबी से हम लोग को सुना और हम लोग ने इतनी मेहनत की और ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है और हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल राना साहब जिन्होंने इतनी यानी कि हमसे रिहर्सल कराई और इतनी यानी कि मोहब्बत से हमें रिहर्सल कराई कि दिल चाहता था कि रिहर्सल्स ही होती रहें और हम अक्सर इनसे कहते थे कि आप दोबारा रिहर्सल करें दोबारा करें थैंक यू सर थैंक यू फॉर योर काइंडनेस थैंक यू Certificate is presented to Mr. Jibran Hashmi for providing technical support at the event. Our next certificate is presented to Mr. and Mrs. Sajid Amin for providing assistance in conducting rehearsals for the program. It goes to Mr. and Mrs. Qasim Sheikh for helping to conduct the rehearsals for the musical program. भाभी थोड़े देर रेडी हसीम भाई रेडी सुहेल भाई ये मेज़बान भी थे क्रिटिक्स भी थे ख़वातीन व हज़रात मैं काउंसलर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिस मोहब्बत से उन्होंने मेरी दोनों बेटियों को मुझे असलम अली को जबरान को सराहा है कि हमने क्या खिदमतें की काउंसलर जनरल साहब ये खिदमत हमने पाकिस्तान के लिए की है और पाकिस्तान के लिए हमेशा हम हाजिर हैं। Thank you. May I please request Mr. Adnan Rana to receive his certificate for his outstanding services in presenting the musical program. Please welcome Mr. Adnan Rana. कहते हैं ना कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पार one more Fabulous children had also given heart-moving performance. I invite Ms. Shamsa Qadri to receive this certificate. Please put your hands together for Shamsa Qadri. सुहेल भाई प्लीज रेडी
Our next certificate is presented to Shafiq Qadri Jr. Both Shamsa and Shafiq Jr. are children of our MPP, Dr. Shafiq Qadri, and such fabulous children. Sohail bhai. Ready? No. Thank you. Next certificate is presented to Ms. Halima Golo. A big round of applause for Halima. No. Okay, let me announce this one because I've sent her our MC for some job. Of course, no evening or no event could be complete without colorful MC and talented MC. And in this case, for 23rd March, we were able to get hold of a very young lady who had been performing or managing the events earlier also. We are very grateful to her as well as their proud parents. Ms. Shifa Tawqir, may I invite you to the podium, please? Sohail bhai. Ready? No. ہمارے 23rd مارچ کے فنکشن پہ ایک اور بڑا انوکھا اضافہ ہوا تھا. ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکا جس نے PIA کا جہاز کا ایک بہترین ماڈل بنایا. نہ صرف یہ کہ وہ ماڈل جو ہے وہ ہر لحاظ سے بڑا خوبصورت تھا, بلکہ اس کے اندر ایک بڑی خصوصیت یہ تھی جو مجھے نہیں پتا تھی کہ وہ فلائی بھی کرتا تھا. اور پھر وہاں پہ چونکہ جگہ کم تھی تو انہوں نے صرف زمین پہ اس کا ٹیکسی رن کروایا. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ تالیوں کی گونج میں ویلکم کریں سمیر حقی. میں سمیر کو جانتا نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ سمیر شاید he has embarked on another project, اور شاید وہ اس سے بھی بڑا کوئی جہاز ہے, اور مجھے امید ہے کہ بغیر ٹکٹ کے میں پاکستان آ جا سکوں گا اس میں. I hope کہ you will be able to provide me this ride free of cost. سمیر. سفیر بھائی آپ لے لیں میرے فلیش ادھر آ کے لے لیں. جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ بندہ بشر ہے اور وہ غلطی کا پتلا بھی ہوتا ہے, تو ایک اور ہماری بہت اہم سہیل رانا صاحب کی ٹیم ممبر علینا لطیف, انہوں نے بھی پرفارمنس دی تھی. سہیل رانا صاحب نے ان کا نام ہمیں فارورڈ کیا تھا. انفارچونیٹلی تمام کارروائیوں کے ہنگامے میں ہم شاید یا تو اس کا پرنٹ کرنا بھول گئے ہیں, جس کے لیے میں معذرت پاؤں. لیکن میں ریکویسٹ علینا, پلیز کم فارورڈ اینڈ acknowledge our gratitude. You will definitely get it. Okay, here. سہیل بھائی. معزز خواتین حضرات, اختتام سے پہلے میں پھر ایک دفعہ تہ دل سے اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف سے, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, کانسلیٹ جنرل آف پاکستان کی طرف سے سہیل رانا صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی شفقت, اپنی محبت اور اپنا ٹائم ہمیں دیا. اگر یہ نہ ہوتے تو پاکستان میں موسیقی کا رنگ جو ہے ویسا نہ ہوتا جو آج جیسا ہے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں, شاید یہاں پہ پیدا ہونے والے بچے جو کہ اس محفل میں موجود ہیں نہ جانتے ہوں کہ ایک بہت بڑی بریڈ جو ہے بچوں کی سہیل رانا صاحب نے بنائی, جو کہ مستقبل کے بہترین فنکار بن کے سامنے آئے, بہترین گلوکار بن کے سامنے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر میری یادداشت مجھے صحیح ساتھ دیتی ہے تو اس میں
نازیہ حسن بھی شامل ہیں. نازیہ حسن, زبیب حسن, فاطمہ جعفری, انور ابراہیم, عدنان سمیع, عالمگیر, شیخی اور سیما جو یہاں موجود تھیں, انہوں نے بھی لیا انعام بھی, بیٹھی ہوئی ہیں, اور افشاں جنہوں نے میرے بعد پروگرام کیا اور دیکھ لیے. تو کچھ 3 کھیلیں میں پیش کر چکا ہوں ٹیلی ویژن پر, اور ایک ماس جمناسٹک ڈسپلے جو بھٹو صاحب کے دور میں 1975-76 میں ہوا, اس میں کوئی 100 لڑکے لڑکیاں جو تھے وہ اسلام آباد کے اسکول اور کالجوں سے میں نے اسکاؤٹنگ کی تھی اور انہیں وہاں پیش کیا تھا. پھر دوسری مرتبہ جب سیف گیمز ہوئے 1989 میں, تو پھر دوبارہ اثر 100 لڑکے لڑکیاں پھر ڈھونڈے مختلف اسکولوں سے کالجوں سے, پھر وہ پھر پیش کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعبہ جو مجھے دیا ہے, تو دراصل جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو یہ موسیقی, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شرفا کا پیشہ نہیں ہے, لیکن میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت امیر خسرو ایسی موسیقی ترتیب نہ دیتے. بلے شاہ اور شاہ عبداللطیف انہوں نے ایسی طرزیں بنائی ہیں. وارث شاہ صاحب کی ہیر سنیے, دیکھیے. اور اجمیر شریف میں جو مرید چشتی ہیں, انہوں نے موسیقی اور شاعری کے ذریعے سارے ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچار کیا, اور وہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری مختلف دھرم کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ان کے توسط سے. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے موسیقی میں جو گیت پیش کیے یا جو فنکار پیش کیے تھے, دراصل میرا جو مقصد تھا وہ تھا کہ جو ہماری قدریں ہیں, جو ہماری حب الوطنی ہیں, جو ماں باپ کے درجات ہیں, جو بہن بھائیوں کے, خالوں کے, چچوں کے, دادوں کے, نانا نانیوں کے, وطن عزیز کے لیے وہ سب باتیں اور جو ہماری تاریخ تھی وہ سب میں نے گیتوں کے ذریعے بچوں کے ذہنوں میں منتقل کیا. تو دراصل I used music as a tool to reach their hearts and minds. That was the mission I took, and I am still doing this. And I must thank you کہ آپ نے مجھے ایک اور پلیٹ فارم 23 مارچ کو پرووائڈ کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جب قائد اعظم کی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے, جو کہ آپ سب کے, میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے وہ سورس آف انسپریشن ہے. میرے تو خیر وہ جیسے کہنا چاہیے کہ میں ان کا بہت بڑا پیروکار ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پیغامات دیے سول سرونٹس کے لیے, ان کو جہاں جس حد تک جو ہے امپلیمنٹ کر سکوں کرتا ہوں, اس کو فالو کر سکتا ہوں. تو ان کے بارے میں کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تو اسی کو میں تھوڑا سا مولڈ کر کے سہیل رانا صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ یوں دی ہمیں موسیقی کہ دنیا ہوئی حیران, اے سہیل رانا تیرا احسان ہے. Thank you very much. Please join us for prayers and then we'll go. اس کو تھوڑا سا کریکٹ بھی کر لیتا ہوں اس کو. April 2013, in my capacity as a Member of Parliament, I would like to commend the renowned music composer Sohail Rana and his team on receiving the certificate of appreciation from Muhammad Nafees, Consul General of Pakistan in Toronto. Through the art of music, you make it possible for everyone to share in South Asian heritage. The contributions of many cultures and the ability of Canadians to live in harmony strengthens our society. Congratulations, sincerely, Jim Carrianes. تو یہ سہیل رانا اینڈ اس ٹیم کو کہا ہے, تو میں آپ کو اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو یہ ہماری آپ کی سب کی ایفرٹ جو تھی وہاں تک پہنچ گئی, اور یہ آپ وہاں تک جا رہے ہیں, بات وہاں تک